الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے ان چیزوں کا ذکر کریں گے جن کے بارے میں عام طور پر غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ کلی کرنے، نہانے، خوشبو لگانے، خوشبو سونگھنے، تیل یا سرما لگانے، انجیکشن یا ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ کسی بھی قسم کا انجیکشن رگ میں لگایا جائے یا گوشت میں، اسی طرح ڈرپ، کسی بھی قسم کی ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسری بات کہ روزے کی حالت میں آنکھ یا کان میں دوا یا پانی وغیرہ ڈالنے سے یا خود بخود چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، البتہ اگر کسی شخص کے کان کے پردے میں سوراخ ہو اور اس میں دوا وغیرہ ڈالنے یا خود بخود چلے جانے کی صورت میں وہ حلق سے اتر جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک میں دوا وغیرہ ڈالنے سے اس وقت روزہ ٹوٹتا ہے جب وہ حلق سے نیچے اتر جائے، اس لیے روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ دوا حلق سے اتر جائے گی۔ پھر عام طور پہ جو ایک قے اور الٹی کے بارے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے، تو روزے کی حالت میں اگر بلا اختیار قے یعنی الٹی آ جائے، چاہے جتنی بھی مقدار میں ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور بلا اختیار اگر اس کی کچھ مقدار دوبارہ پیٹ کے اندر چلی جائے، نگل لی جائے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، البتہ الٹی کو اپنے اختیار سے واپس پیٹ میں داخل کر دیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری صورت کہ اگر اپنے اختیار سے الٹی کی، اپنے اختیار سے قے کی صورت ہوئی، تو اس صورت میں اگر وہ الٹی منہ بھر کر ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے اگر کم ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر روزے کی حالت میں احتلام ہو جانے سے روزے پہ کچھ اثر نہیں پڑتا۔ اگر کسی پر غسل فرض ہو، احتلام کی صورت میں کسی پر غسل فرض ہو جائے تو روزے کی حالت میں غسل کرنا بالکل درست ہے۔ البتہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے غسل میں چونکہ غرارے کرنا اور سانس کے ذریعے ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے، تو روزے کی حالت میں اس فرض پر عمل کیسے کیا جائے؟ تو یہ دراصل ایک غلط فہمی ہے، اس لیے پہلے اصل مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایسے غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا تو فرض ہے، البتہ غرارے کرنا اور ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر تک چڑھانا فرض نہیں، بلکہ یہ اس شخص کے لیے سنت کے درجے میں ہے جو روزے دار نہ ہو، اور جو روزے دار ہو اس کے لیے ایسے غسل میں غرارے کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے کا حکم سرے سے ہے ہی نہیں، بلکہ روزے دار شخص کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ وہ اچھی طرح کلی کرے اور اچھی طرح ناک میں پانی ڈالے، تو یہی کافی ہے، اس سے اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ تو روزے کی حالت میں غسل کرنا بالکل درست ہے، اور غسل کرنے سے کسی بھی صورت روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانے پینے سے اور جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے سے روزے پہ کچھ اثر نہیں پڑتا، البتہ اگر اس کے نتیجے میں انزال یا جمع تک نوبت آنے کا اندیشہ ہو تو بوس و کنار سے پرہیز کرنا ضروری ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں بوس و کنار سے اگر انزال ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں صرف اس کی قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔
روزے کی حالت میں محض نگاہ کرنے یا برے خیالات آنے سے اگر انزال ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں بلا اختیار مکھی، دھواں یا دھول حلق سے اتر جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس صورت میں قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ پھر روزے کی حالت میں مسواک کرنا درست ہے، چاہے خشک ہو یا تر، البتہ ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب ٹوتھ پیسٹ کے ذرات حلق سے اتر جائیں۔ اگر اس کے ذرات حلق سے اتر جائیں گے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اسی لیے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر روزے کی حالت میں کوئی چیز چک کر تھوک دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی عورت بچے کے لیے غذا نرم کرنے کے لیے کوئی چیز چبا کر دے تو مجبوری میں ایسا کرنا جائز ہے، البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس چیز کا کوئی ذرا حلق سے نیچے نہ اترے، ورنہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وضو اور غسل کے دوران غلطی سے اگر پانی حلق سے اتر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ روزے کی حالت میں کلی کرنے کے بعد ایک دو بار تھوک دینا کافی ہے، اس کے بعد جو منہ میں تری رہ جاتی ہے اس سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ کسی شخص نے غلطی سے صبح صادق طلوع ہونے کے بعد سحری کر لی، اس خیال سے کہ ابھی بھی سحری کا وقت باقی ہے، تو ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوگا۔ ایسا شخص افطار تک روزے داروں کی طرح کچھ کھائے پیے گا نہیں، اور اس کے ذمہ اس روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ کوئی شخص اگر روزے کی حالت میں تھا اور اس کو کوئی ایسا شدید مرض یا عذر لاحق ہو گیا کہ جس کی وجہ سے روزہ برقرار رکھنا اب اس کے لیے ممکن نہیں، اس کے لیے نقصان دہ ہوگا، تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ اس کے ذمے اس روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خلوص نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔